حدیث پاک میں آیا ایک دن آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے بڑے بیٹے کو، بیٹا بھی نبی۔ حضور علیہ السلام کا جو رشتہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے وہ حضرت شیش کے واسطے سے جاتا ہے۔ یہ بڑے بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، یہ بھی نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹا تیری پشت میں میری پشت سے نکل کر ایک امانت چلی گئی، میرا اتنا خیال نہ کریو جتنا اس امانت کا خیال کرنا ہے۔ ابا جی وہ کون سی امانت ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ، زور سے کہہ دو۔ وہ امانت جو سب سے آخر میں آنی ہے، اللہ نے میرے ماتھے میں رکھی تھی، آج میرے ماتھے سے نکل کر تیرے ماتھے کے اندر آ گئی۔ میرا اتنا خیال نہ کرنا، میری اتنی عزت نہ کرنا جتنی اس کی عزت کرنی ہوگی، اور اس کی عزت کرے گا اللہ میرے سے بھی بڑے تیرے درجے کر دے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام کہتے ہیں، ابا کبھی بیٹا بھی باپ سے آگے نکل سکتا ہے؟ کہا ہاں بیٹا، کبھی کبھی بیٹا بھی باپ سے آگے اللہ سے شانیں لے سکتا ہے اور ملتی ہیں، کبھی کبھی شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور اس امانت کی تو چھوڑ، یہ تو اتنا شان والا، یہ بعد میں بیان کروں گا۔ اس شان والے کو ایک امت ایسی ملے گی جو اتنی شان والی کہ میرے سے ایک بھول ہو گئی، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا، حالانکہ خود اس نے کروایا، مجھ سے بھول ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ امت ایسی ہوگی، ہزاروں بھولیں کرے گی، ہزاروں گناہ کرے گی، لیکن اللہ ان کی بیویاں ان سے جدا نہیں کرے گا۔ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ نے میرے کپڑے اتار دیے، مجھے ننگا کر دیا۔ اس رسول کی ایسی امت ہوگی، گناہ کرے گی، بجائے ننگا کرنے کے اللہ اپنی ستاری کی چادریں ڈال دے گا۔ اے میرا بیٹا وہ ایسی امت ہوگی، مجھ سے بھول ہو گئی، لیکن اللہ نے تورات میں بھی میرا قصہ بیان کر دیا، انجیل میں بھی میرا قصہ بیان کر دیا، تورات والوں کے سامنے بھی مجھے ننگا کر دیا، قرآن میں بھی میرا قصہ بیان ہو جائے گا، اس امت کے سامنے بھی میری کہانیاں آئیں گی۔ یہ جو تیرے ماتھے میں امانت آئی محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اللہ ہر درخت کے پتوں سے زیادہ تیرے پاک نبی پر درود و سلام، زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، کہہ دو سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، ہزار بار سلام کہو، کروڑوں بار سلام کہو صلی اللہ ہو، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر
چاند جس کا کھلونا تھا، یوں کر دے تو وہ ایسے ہو جائے، یوں کر دے تو وہ جڑ جائے۔ سلام اس پر کہ چاند جس کا کھلونا تھا، سلام اس پر کہ فرش زمین جس کا بچھونا تھا۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے پرانی امتوں کے سامنے مجھے ننگا کر دیا، لیکن وہ جو تیرے ماتھے میں امانت آئی اس کی امت گناہ کرے گی، اللہ پاک نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہوگا۔ جب بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے۔ کیا مقام تیرے پاک نبی کا۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن کے اندر آتا ہے، دعا کرتے ہیں، اللہ وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ کہو ابراہیم علیہ السلام، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میرا خلیل کیسے؟ کہا میرا ابا ایمان نہیں لایا، اس نے تیرے اوپر یقین نہیں رکھا، وہ میری خلیلی پر ایمان نہیں لایا، میری نبوت پر ایمان نہیں لایا، ساری زندگی بت بناتا رہا، بتوں کے آگے جھکتا رہا، بت بیچتا رہا، بتوں کی تجارت کرتا رہا، شرک کرتا رہا، غیر اللہ کے آگے نظریں نیازیں چڑھاتا رہا، غیر اللہ سے مرادیں مانگتا رہا۔ اللہ میری اس نے نہیں مانی، تیری نہیں مانی۔ قیامت کے دن جب میرا ابا جہنم میں جا رہا ہوگا، اعلان ہوگا تیری طرف سے، لوگو یہ ابراہیم کا ابا ہے، ہم اس کو جہنم میں اے میرا اللہ میری کتنی رسوائی ہوگی۔ لوگ کہیں گے خلیل کا ابا جہنم میں جا رہا، لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میرا خلیل صبر کر، میں اپنوں کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا، آخرت میں بھی رسوا نہیں ہونے۔ اللہ میاں کیا کرے گا؟ کہا جب تیرے ابے کو جہنم میں ڈالنے کا وقت آئے گا، ایک زمین پہ رینگنے والا بچھو بنا دوں گا، بچھو بھی ایسا بناؤں گا، گارا چڑھا دوں گا، سیمٹ لگا دوں گا، کالا سیاہ کر دوں گا، زمین پہ رینگتا ہوا جہنم میں ڈال دوں گا۔ مجھے پتا ہوگا تیرا ابا ہے، میں جبریل کو بھی نہیں خبر ہونے دوں گا کہ تیرا ابا جہنم میں جا رہا ہے۔ لا تخزنی، ابراہیم دعائیں مانگتا ہے، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ جب تیرے نبی کا نمبر آیا، جب میرے نبی کا نمبر آیا، جب سارے جہان کے نبی کا نمبر آیا، اللہ خود کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، اے میرے نبی قیامت کے دن اللہ تجھے رسوا ہونے نہیں دے گا۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں، یہاں اللہ خود اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ قربان جاؤں اللہ کے، اللہ کہتے ہیں صرف اپنے نبی کو نہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو میرے نبی پر ایمان لائیں گے ان کو بھی قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ طور پہاڑ پہ آ، تیرے سے بات کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ دوڑے جا رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے سانس پھولا ہوا، پسینے آ گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ دوڑ کے کیوں آیا؟ فَلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ 16ویں سپارے میں، اللہ میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں تو راضی ہو جائے۔ میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں، میں نے سانس نہیں لی، میں نے راستے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیا، میں نے شربت نہیں پیا، میں نے دودھ سوڈے نہیں پیے، میں نے 7 اپ اور کوکے کولے کی بوتلیں نہیں پی، میں نے ٹھنڈے پانی جوس والے بوتلوں والے فریج والے نہیں پیے، بھاگتا ہوں آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ کہا اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں موسیٰ کہتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تیرے نبی کا مقام قرآن کہتا ہے تیرے نبی کو کہنا نہیں پڑا، اللہ خود کہتے ہیں والا سوفا یوتیکا ربک فترضی، میرا محبوب تینوں میں اتنا دیاں گا، اتنا دیاں گا، اتنا دیاں گا
جب تک تو نہیں کہیں گا بس کر اس وقت تک میں دین دی بس نہیں کرانگا۔ کیا مقام ہے تیرے نبی کا، کبھی بیٹھ کے سوچا کر۔ کہا اے میرا بیٹا وہ ایسی امت ہوگی گناہ کرے گی اللہ چادر ڈال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے پرانی امتیں گناہ کرتی تھیں، جس نے رات کو گناہ کیا دروازے پہ رات کو فرشتے آ کر لکھ دیتے تھے رات اس نے زنا کیا، رات اس نے شراب پی، رات اس نے چوری کر لی۔ صبح ہر کوئی اٹھتا گلی میں جانے والا دروازے پہ پڑھتا تھا رات اس نے زنا کیا ہے۔ تیرا میرا نمبر آیا، اللہ پاک نے ایسی ستاری کی چادر ڈالی۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہیں گے میرا نبی تنہائی میں تیری امت کا حساب لوں گا۔ اللہ تنہائی میں کیوں لے گا؟ کہا میرا محبوب کہیں تو رسوا نہ ہو جائے۔ چادر ستاری کی میرے اللہ نے ڈال دی۔ کبھی اپنے امتی ہونے پہ غور کرنا کہ بن مانگے گھر بیٹھے مفت میں اللہ پاک نے حضور کا امتی بنا دیا، اور پھر تو کہے جی بڑا مشکل ہے میں حضور کی مان کے کیسے چلوں، تو عزت کیسے ملے گی؟